بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی ترغیب دی۔ قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ انسان کو پاکیزہ کھانے کے لیے کہا۔ اب پاکیزہ کھانا کیا ہے کہ مال جو انسان کماتا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ پہلے کمائے گا پھر کھائے گا، تو جو مال انسان کما رہا ہے وہ آیا حلال طریقے سے بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ قیامت والے دن انسان سے جب پوچھا جائے گا تو 4 سوال کیے جائیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ایک یہ بھی ہے اس میں کہ جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو گویا کہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو کما رہا ہے اس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ وہ جس طریقے سے کما رہا ہے، جس ذریعے سے کما رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں، اس طریقے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بھی یا نہیں۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ پیسے کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز باقی ہی نہیں رہی۔ ایک تازہ مثال آپ لے لیں، آج کل جو بہت زور و شور سے جو چل رہی ہے، جس کی بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے، اسنیک ویڈیو ایپ جو ہے ہر وقت اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اور اب تو یہ آفر آ گئی ہے کہ ایپ انسٹال کریں اور پیسے حاصل کریں، اور اس امت کے نوجوان بچے تقریباً ہر عمر کے افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس پر انوائٹ کریں دوسروں کو اور پیسے حاصل کریں، اور جتنا ٹائم آپ بے حیائی کو دیکھیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، میوزک ہے، گانے ہیں، ڈانس وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس بے حیائی کو سب سے پہلے تو آپ خود دیکھیں، آپ کی وجہ سے باقی سارے دیکھیں، تو سوچئے کہ کیا اس کے ذریعے سے جو کمایا جا رہا ہے وہ ہماری زندگیوں پہ اچھا اثر کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ہم بھاگے جا رہے ہیں اندھا دھند۔ ایک لمحے کو سوچیں تو صحیح، اگر ہم نے ایک بندے کو انوائٹ کیا اور اس نے آگے 10 کو اور ان 10 نے آگے 20 کو، اور ایسے تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم اپنے کندھوں پہ کن کن کے گناہوں کا بوجھ لاد کے رکھیں گے؟ کن کن کا بوجھ اٹھائیں گے ہم؟ کس کس کے بوجھ کے حصے دار بنیں گے؟ مت کریں یہ ظلم خود پہ، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب غور کیجئے کہ کس قدر دجالیت کا یہ فتنہ آ چکا ہے کہ معیشت کو پہلے کمزور کر دیا گیا، اس کے بعد فری میں پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ کوئی فری میں کچھ دے رہا ہو اور آپ سے کچھ لے نہ رہا ہو؟ لیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے ان کا ایمان لیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی قوت چھینی جا رہی ہے، انہیں لہو و لعب میں الجھا کے ان کے اندر جو قرآنی طاقتیں ہیں، ان کے اندر جو شریعت کی طاقت ہے، رسالت کی طاقت ہے، آخرت کی، اللہ پہ ایمان کی جو طاقت ہے، اسے چھینا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان نہیں سنبھلیں گے تو ہماری نوجوان نسلیں بہت آسانی سے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گی۔ اب دجالیت کیا ہے؟ یہی تو دجالیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس بہت سارے خزانے ہوں گے، وہ لوگوں کو کہے گا، آؤ میں تم کو جابس دیتا ہوں، آؤ میں تم کو
ڈھیر سارے پیسے دیتا ہوں، میں تمہیں مال و دولت سے نوازتا ہوں، کیا ہوگا اس کے پاس؟ دنیا ہی تو ہوگی، وہی تو دے گا لوگوں کو اور لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دجال کے پیچھے خزانے نکل نکل کے زمین سے اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اس قدر بھاری فتنہ ہے جس کی تیاریاں اب مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ پہلا سٹیپ اگر غور کریں آپ ہمارے معاشرے میں جو آج کل چل رہا ہے، آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے پہلے معیشت کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور جب سے معیشت گرتی جا رہی ہے ایک پیسے کمانے کے ذریعے آسان بتائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، آپ کو پیسے ملتے رہیں گے۔ کچھ تو جا رہا ہے ہمارے پاس سے، ہمارا ایمان جا رہا ہے، ہمارا ایمان نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا بچیے اس سے، اپنی نسلوں کو اس سے بچائیے۔ کیا دیکھ رہی ہیں ہماری نوجوان نسلیں؟ سوشل میڈیا پہ، اسنیک ایپس پہ دیکھیے وہاں ہے کیا وہاں پہ وہ ساری چیزیں جو وہاں پہ ہیں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو اگر کھڑا کر دیا جائے، ایک پل کے لیے خود کو سوچئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، تو کیا آپ انہیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے دل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس بے حیائی کی تشہیر گناہ ہے، تو ہم کیوں نہیں اس گناہ سے بچ رہے؟ پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ملے گا۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ پاک کا ارشاد ہے، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ یقدر لمن یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے رزق کی فراوانی دیتا ہے، جس پہ چاہے کم کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارے نصیب میں ہے وہ ہماری کوشش سے ہمیں مل جائے گا۔ ہم نے صرف دنیا نہیں کمانی، ہم نے آخرت بھی کمانی ہے، ہم نے آخرت ہی کمانی ہے۔ دنیا تو چند روز کی ہے، اس کے بعد پھر جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے، تو سوچئے ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہم نے کس چیز کی تشہیر کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پوچھیں گے، بتاؤ میرا پیغام تم نے آگے کتنا پہنچایا؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا پہنچایا نوجوان نسل تک؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ گیمز کھیلنا، بس ویڈیوز بنانا، چیٹنگ کرنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو تلاشنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کو محض عربی ٹیکسٹ میں ہی نہیں ریڈنگ کرتے رہنا، بلکہ اس میں مفہوم بھی سمجھنا ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے کہ آخر اس میں ہے کیا، اور خصوصاً اپنے بچوں کو جو کھلانا ہے وہ حلال کھلانا ہے، چاہے کم ہو لیکن حلال ہو، تاکہ ہماری نسلیں وفادار ہوں۔ اگر بچوں کو بے حیائی والا کھانا کھلایا جائے گا، بے حیائی کے ذریعے جو کمایا جائے گا اور وہ بچوں کو کھلایا جائے گا، تو اوبویسلی وہ بچوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرے گا۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو اس سے بچائیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں، اور کسی کے گناہ اپنے اوپر نہ لا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، تمام دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اصحاب کہف کی طرح ہمیں اپنے دین پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی آپ کو کسی بھی دجال کے فتنے سے واسطہ پڑے تو اللہ سے دعا کیجیے جو اصحاب کہف نے کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ پاک ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیک بنا دے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ خود کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ جو کام مشکل لگ رہے ہیں، جہاں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک ان کو بہت جلد ختم کر دے گا۔ عقیدوں کو مضبوط کیجئے، عقیدہ صرف زبان کا نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں میں اس کی جڑیں مضبوط ہوں، ہمارا ایمان پختہ ہو، اور کسی کی بھی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمارے اس ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔